فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء،
ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں، اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہوں تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کر لو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا بس ہے۔ بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں۔ بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے اور ہماری رعایت کر، لیکن اس کہنے میں اپنی زبان کو بیچ دیتے ہیں اور دین میں طعنہ دیتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی، آپ سنیے ہمیں دیکھیے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر سے انہیں لعنت کی ہے، بس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس سے پہلے کہ ہم چہرہ بگاڑ دیں اور انہیں الٹا کر پیٹھ کی طرف کر دیں یا ان پر لعنت بھیجیں، جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی، اور ہے اللہ تعالیٰ کا کام کیا گیا۔ یا ان پر لعنت بھیجیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی، اور ہے اللہ تعالیٰ کا کام کیا گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ حرکت گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر رکوع 7 تھا یہ۔ جزاکم اللہ خیر وحسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وانتی جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے کلام سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، ہماری اس عمل کو بھرپور اجر کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرمائے۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے موقع نصیب فرمایا کہ اللہ کی باتیں سیکھیں، سمجھیں، سنیں،
اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ہمیں موقع عطا فرمایا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. جیسا کہ میری بہنوں 6 رکوع ہو چکے، 7واں رکوع ہم شروع کر رہے ہیں. ابھی آپ نے تلاوت و ترجمہ سنا. اللہ کی باتیں بڑی آسان ہے، الحمدللہ سمجھ آتی ہیں، لیکن ہم پھر بھی اس پر تھوڑا سا اور روشنی ڈالتے ہوئے تفصیل سے سمجھتے ہیں تاکہ بات ہمارے قلوب میں اتر جائے انشاءاللہ. جیسے کہ پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی 7ویں رکوع کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب جاؤ جبکہ وانتم سکارا، جبکہ تم حالت نشے میں ہو. یہ آیت کب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یعنی یہ آیت نازل ہونے سے قبل شراب وہاں پر بہت عام تھی. شراب کی حرمت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، بس اتنا کہا گیا تھا کہ تم قریب مت جاؤ. یہ آیت منسوخ ہے، یعنی مطلب یہ کہ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شراب پی کر تم نماز کے قریب مت آؤ. یہ حکم اس وقت دیا گیا جبکہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. نشے کے لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، نشے کی حالت میں لوگ نماز پڑھا کرتے تھے اور کچھ کہنے کا کچھ کہتے تھے. تو یہ پہلا ان کو یہ بتایا گیا کہ تم حالت نشے میں جب ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. تو میری بہنوں، یہ شراب کا معاملہ وہاں پر عرب میں ایسا تھا. اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ یہ کہتا تھا کہ تم پر حرام، انما حرم علیکم الخمر، جو پچھلے یعنی مطلب آیتوں میں ہم نے پڑھا، جو کہ ان آیتوں کے بعد وہ آیت نازل ہوئی تھی کہ آج سے تم پر شراب حرام کر دی گئی. لیکن اللہ تعالیٰ وہ حکم ڈائریکٹ دے سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو پریکٹس کروائی. کیونکہ شراب کی محبت اتنی زیادہ تھی ان کے پاس، اتنی زیادہ تھی کہ آپ یعنی مطلب یہ کہ آج کوئی چیز ویسے مطلب اتنے دل دادا کسی چیز کے نہیں ہے لوگ. یعنی مطلب یہ کہ شراب کے اوپر وہ لوگ اشعار بناتے تھے، شراب کی محبت میں وہ لوگ اشعار بناتے تھے. اور کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا جہاں پر شراب کے مٹکے نہ ہو. یعنی شراب گھر کیا بولتے اس کو مٹی کے برتن ہوتے نا، بڑے بڑے برتن، مٹی کے بڑے بڑے برتن میں شراب کو کیا کرتے تھے وہ لوگ بنا کے رکھتے تھے، اور جتنی زیادہ پرانی ہوئی اتنی زیادہ وہ اسٹرانگ ہوتی تھی. تو اسی لیے اسٹور کر کے اسے رکھتے تھے، اسٹور کر کے رکھتے تھے، اور اس کی محبت میں اشعار پڑے جاتے. اور شراب کے بغیر زندگی گزارنا ایک تصور میں بھی نہیں تھا ان کے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پہلی یہ آیت نازل کی کہ یا ایھا الذین آمنوا، تم ایمان لا چکے ہو تو اب نماز حالت نشے میں تم نماز مت پڑھو، حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا، تم جان لو، ما تقولون، کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو جہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو تب کیا ہوا، صحابہ یعنی جو اہل ایمان تھے وہ لوگ نشہ نہیں کرتے تھے جب نماز پڑھنا ہوتا. تو وہیں سے کئی صحابہ نے اس چیز کو ترک کرنا شروع کر دیا. لیکن جب وہ آیت نازل ہوئی جس میں حرام کر دیا گیا شراب کو، انما حرم علیکم الخمر کہا گیا، یہاں آج سے تمہارے اوپر شراب حرام کر دی گئی ہے، تو تاریخ گواہ ہے اس چیز کی کہ صحابہ کرام نے کسی کے منہ کو لگنے والی تھی، اس نے اپنے ہونٹ کے پاس سے منہ کے پاس سے اس چیز کو ہٹا دیا. تاریخ میں آتا ہے کہ کوئی اپنے منہ میں گھونٹ لے چکا تھا، جیسے اسے پتا چلا کہ آج سے حرام ہوگی شراب تو اس نے کلی کر دی، یعنی حلق میں اترنے نہیں دیا. آج ہم آپ ہوتے نعوذ باللہ، کوئی حکم ہم کو عمل کرنا ہے، کہا جاتا کہ دیکھو یہ قرآن کا حکم ہے، تو پہلے وہ کر لیتے جلدی جلدی، اس کے بعد بولتے کہ ہاں جیسے کہ منہ میں ہے تو نگل لیا، نگل کے ہاں آپ کیا کہہ رہے تھے، ارے وہ جو چیز کھا رہے ہیں آپ حرام ہے، نہیں پہلے نگل لیے اس کے بعد بولے کہ ہاں آپ کیا کہہ رہے تھے، اچھا حرام ہے. یعنی پسند اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو نعوذ باللہ وہ بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے. لیکن صحابہ کرام کا معاملہ کیسا تھا کہ جب حرام قرار دیا گیا تو بے دریغ اس کے اوپر عمل کیا.
حتیٰ کہ منہ کا گھونٹ حلق میں اترنے نہ پایا، اس کو تھوک دیا. اور مٹکے جو گھروں میں بھرے پڑے تھے، جو بڑے بڑے برتنوں میں، شراب کے برتنوں میں لا کر باہر پھینک رہے تھے. تو تاریخ گواہ ہے اس چیز کی کہ شراب کی حرمت کے بعد مدینے کی گلیوں میں ایسی حکم نازل ہوا، اور مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اتنا زیادہ یہ لوگ، یعنی اطاعت و فرما برداری کی انتہا تھی. جب کہا گیا کہ حرام ہے آج سے، تو لا کر کیا کیے، یعنی اپنے باہر گھروں کے باہر اپنے مٹکے پھوڑنے لگے، وہ شراب کے برتن بہانے لگے. تو جب جیسے بہانے لگے شراب، تو ایسا نظر آ رہا تھا مدینے میں جیسا کہ بارش کا پانی بہ رہا ہے، ہر طرف گلیوں میں سے شراب بہ رہی تھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری صحابہ جس طریقے سے کرتے تھے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے فرما برداری کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. اللہ پاک کہتا ہے کہ اے لوگو، تم ایمان لائے ہو، تم نماز کے حالت میں نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم جان لے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. ولا جنوبا الا عابری، اور نہ جنبی یعنی حالت جنابت کی حالت میں بھی تم مت جاؤ یہاں تک کہ تغتسلی، غسل کر لو. اور وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، ہاں اگر تم مریض ہو، بیمار ہو یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم کوئی قضاء حاجت سے جا کر آئے ہو، او لامستم النساء، یا پھر تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، اور فلم تجدوا ماء، بس تم نے نہیں پایا پانی کو. یعنی تم نے یہ مطلب یہ چیزیں جس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، حالت جنابت میں غسل فرض ہو جاتا ہے، اور یعنی مباشرت کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، حاجت کرنے کے یعنی یہ جس اس میں حالت حیض سے باہر آنے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے. تو جب غسل فرض ہے، غسل کرنا ہے، اور پانی نہیں پایا تم نے، تو کیا کرے؟ پانی نہ ملے، فلم تجدو، پس تم نہ پاؤ مان پانی کو، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تم تیمم کر لو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، مسح کر لو اپنے چہروں پر، اپنے ہاتھوں پر. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ کیسا ہے، تم پر بہت معاف کرنے والا اور تمہاری بخشش کرنے والا ہے. اب یہاں پر بیمار سے مراد کیا ہے میری بہنوں؟ بیمار ہے، غسل کی حاجت ہے لیکن بیمار ہے، یا سفر پر ہے، پانی نہیں مل رہا اسے، سفر پر غسل کی حاجت ہوگی اسے، پانی نہیں مل رہا ہے، یا پھر بیمار ہے. بیمار کیا ہے؟ وہ بیمار جسے وضو کرنے سے نقصان ہوتا ہے، یا غسل کرے گا تو نقصان ہوگا، وضو کرے گا تو نقصان ہوگا. قضاء حاجت کو جا کر آیا، وضو کرنا ضروری ہے لیکن وضو نہیں کر سکتا، بیمار ہے یا پانی نہیں ہے اس کے پاس. اور اگر وضو کرتا ہے، بیمار ہے اگر فار ایگزامپل، اور وضو کرتا ہے تو اس وضو کی وجہ سے اس کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو پھر وہ تیمم کر سکتا ہے. مسافر، اب جو بھی ہے مسافر عام ہے، یعنی لمبا سفر ہو یا مختصر سفر ہو، جو بھی سفر ہو، اور اس سفر پر نکلا ہے اور پانی نہیں ہے اس کے پاس، تو پھر وہ تیمم کر کے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، کب یہ پانی نہ ملنے کی صورت میں. اور ایک مسئلہ یہاں پر، یعنی اکثر یہ بات لوگ اس طریقے سے نہیں کرتے، غور سے سننی، بہت اہم مسئلہ بیان ہو رہا ہے. دیکھیے میری بہنوں، جب غسل کی حاجت ہے، یعنی فار ایگزامپل ہم عورتوں کا مثال لیتے ہیں، آپ ہم سب جو جتنی بہنیں سن رہی ہیں الحمدللہ، ہم کو بعض وقت ایسی نوبت آ سکتی ہے، ایسا معاملہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ کہ حائضہ تھی، پاک ہو گئی اور شدت کا بخار ہے، یہ بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، ایسی طبیعت خراب ہے کہ پانی ہم غسل نہیں کر سکتے. ویسے تو شدید بخار میں پانی نہایا جا سکتا ہے، غسل کیا جا سکتا ہے، شدید بخار میں نہایا جا سکتا ہے، غسل کیا جا سکتا ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلب نہیں، اس طریقے سے کریں گے تو اور زیادہ بیمار پڑ جائیں گے. ہاں، کچھ ایسے بخار ہوتے ہیں جیسے نمونیا وغیرہ ہو گیا، خدا نخواستہ کچھ ایسا بخار ہے جس سے کہ پانی استعمال کریں گے تو اور بہت زیادہ طبیعت خراب ہو سکتی ہے. تو اب
خواتین میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ میں تو حیض سے تھی، مجھے تو غسل کرنا ہی ہے، اتنا شدید بخار ہے، میں غسل کروں گی تو بخار بڑھ جائے گا، میری طبیعت خراب ہو سکتی ہے، لہٰذا نماز ہم بعد میں پڑھ لیں گے، نماز معاف ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پاک کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تم بیمار ہو، دیکھیے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، تم مریض ہو، مرضى کا لفظ ہے نا، مریض ہو، غسل کی حاجت ہے تم کو، تو فلم تجدوا ماء، پانی تم نے استعمال نہیں کر سکتے، نہیں پاؤ تم پانی کو، تو فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ بولیں گے ایسے کیسے؟ جب میں نے ایک مسئلہ کسی خاتون سے کہا تو بولے کہ ہاں ایسے کیسے، کیا بات کر رہی ہو آپ، ہم کو تو ایسے نماز پڑھنا نہیں ہوتا، ہم تو نہیں پڑھیں گے ایسی نماز۔ یعنی قرآن کہتا ہے کہ تم فمسحو، تم مسح کر لو، تیمم کر لو صعیدا طیبا، پاک مٹی سے، صعیداً طیباً، پاک مٹی سے تیمم کر لو، وجوہکم وایدیکم، اپنے چہروں پر، اپنے ہاتھوں پر۔ مسح کا طریقہ کیا ہے؟ مسح کا طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیمم کے بارے میں بتایا، تیمم میں مسح کیسے کیا جاتا ہے؟ دونوں ہتھیلیوں اور چہرے کے لیے ایک ہی مرتبہ مارنا ہے، ایک مرتبہ یعنی مٹی پر مارا ہاتھ اور اس کو جھٹک لیا، جھٹک لینے کے بعد چہرے اور ہاتھوں پر بس مسح کر لے، ہو گیا، پاکیزی اسی سے ہو گئی۔ اور جس بات کو اللہ نے کہا کہ تم پاکیزہ ہو چکی ہو، نماز پڑھ سکتی ہو، پڑھ لینا چاہیے۔ جب ہم نے کہا کہ دیکھو آپ استعمال نہیں کر سکتی ہیں پانی، ٹھیک ہے، لیکن آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، نماز پڑھ سکتی، بولے ارے کیا بات کر رہی ہو، غسل کرنا ہے مجھے، غسل کی حاجت ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ ارے میں نہیں کہہ رہی ہوں، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ تم غسل نہیں کر سکتے، پانی استعمال نہیں کر سکتے، تیمم کرو، نماز پڑھو، لیکن نماز نہیں چھوڑو۔ ہم کیا کرتے ہیں، نہیں بیمار ہے، اتنی سخت بیمار ہے، کیسے نماز پڑھے گی؟ بعض تو بیڈ پہ ہوتے نا، کیا کہتے ہیں کہ بیمار ہے، دواخانے میں ایڈمٹ ہے، اور وہ ایڈمٹ ہے تو وہاں پر ارے دواخانے میں ہم کیسے نماز پڑھیں گے، بیمار ہوں میں تو، گلوکوز چڑھ رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور بیمار ہے، کیسے بیڈ شیٹس ہیں پتہ نہیں یہاں پر کیسا ہے، اور میں جا کر وضو بھی نہیں کر سکتی، لہٰذا نماز تو چھوڑ دی بڑی آرام سے، یہ کہہ کر کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ نہیں، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہوتی، اگر غسل کی حاجت ہے بھی، پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تیمم کرو لیکن نماز پڑھو، تیمم کرو لیکن نماز پڑھو۔ تو جب یہ آیت آج ہم سیکھ چکے میری بہنوں سورۃ النساء میں، کہ دوبارہ کہہ رہی ہوں غور سے سنیے اور اپنی بہنوں تک بھی پہنچائیے جو نماز کو آسانی سے چھوڑ دیتی ہیں، انہیں بھی اس بات کو پہنچائیے کہ جب بندی غسل کی حاجت اسے ہے، حیض سے پاک ہوتی ہے یا جنابت سے پاک یعنی پاکیزگی حاصل کرنا چاہتی ہے، غسل اس کے اوپر فرض ہے، لیکن کچھ ایسی بیماری ہے یا پھر پانی نہیں پایا اس نے، پانی نہیں ملا اس کو، تو کیا کرنا ہے، اسے تیمم کرنا ہے اور نماز پڑھ لینا ہے۔ آج ہم نے یہ بہت اہم مسئلہ سیکھا۔ ہاں، اب اور ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ نماز پڑھ لیا تھا آپ نے، نماز پڑھ لیا اور نماز کا وقت باقی ہے، ٹھیک ہے، اور نماز کا وقت باقی ہے، آپ کو پانی مل گیا، تو آپ فوری غسل کر لیں، فوری غسل کریں، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ کی نماز ہو چکی، آپ کو نماز دہرانا نہیں ہے، آپ لیکن غسل کر لینا ہے، فوری پاکیزگی اختیار کر لینا ہے۔ اب بولیں گے کہ میں تو نماز پڑھ لی تھی نا، اب وہ کیا ہے میرے مطلب مجھے جی کو نہیں لگی نماز، مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ نماز تھی، تو جب جی کو نہیں لگی، یعنی مطلب کہتے نا لوگ کہ ہمارے دل کو نہیں لگی نماز، ہم نے پڑھی لیکن ہمارے دل کو نماز نہیں لگی، دل کو نماز نہیں لگی کیا مطلب؟ جب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم پاک ہو گئے، تیمم کر لیے، پاک ہو گئے، چلو پڑھ لو نماز، تو نماز ہی ہے، اس کو دل کے ساتھ پڑھیں گے، یہ میری پاکیزگی والی نماز ہی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں پاک ہو گئی تیمم کرنے سے، تو پاکیزہ نماز ہی ہے میری، یہ نہیں کہ مجھے عجیب لگ رہا تھا وہ ایسے، مطلب میں غسل نہیں کی تھی نا، تو پھر نماز دہرا رہی۔ تو اس کا مطلب اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا اللہ نہ کرے ایسا موقع آیا کہ پانی نہ ملا اور غسل کی حاجت تھی، یا بیمار تھی اور غسل کی حاجت تھی، اس وقت نماز پڑھی اور یہ کراہت کے ساتھ نماز پڑھتی ہے، تو پھر وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو کراہت کے ساتھ نہیں پڑھنا، خشوع و خضوع کے ساتھ ہی پڑھنا ہے،
کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تم پاک ہو تو بس اللہ کا حکم منعن قبول کرے ہم، یعنی جو اللہ کہتا ہے اس بات کو فوری تسلیم کر لیں، دل سے تسلیم کر لیں۔ تو بہرحال یہ مسائل تھے تیمم کے۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یشترون الضلالہ، گمراہی خرید لیتے ہیں، وَيُرِيدُونَ اور چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ ایسے تھے جو جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا۔ کون تھے وہ؟ یہود۔ انہیں بھی کتاب دی گئی تھی، کتاب اللہ کی طرف سے انہیں دی گئی تھی، لیکن ان کا کیا معاملہ تھا؟ کیا کرتے تھے؟ کتاب پڑھنا دور کی بات ہے، کیا کرتے تھے؟ خرید لیتے تھے ضلالت کو۔ مطلب کیا ہے؟ گمراہی کو خرید لیتے تھے، مطلب اللہ کی باتوں کو چھوٹی چھوٹی قیمت پر بیچ ڈالتے تھے، اللہ کی باتوں کو چھوٹی چھوٹی قیمت پر بیچ ڈالتے تھے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ ایسے لوگ نہ صرف خود بھٹکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یریدون ان تضلوا السبیل، اے نبی وہ تم کو بھی راہ حق سے بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودیوں نے ایسا کیا، لیکن آج افسوس ہم پر، امت مسلمہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی باتوں کو چھوٹی چھوٹی قیمتوں پر بیچ ڈالتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ چھوٹی قیمت پر بیچ ڈالنا کیا مطلب ہے؟ ایک ایگزامپل میں دے کے آپ کو بتاؤں کہ کوئی مولوی ملا ہے جس کو پتا ہے کہ یہ چیز حلال نہیں ہے، لیکن وہ فتویٰ دیتا ہے کہ نہیں نہیں حلال ہے، کر سکتے ہیں۔ کیوں فتویٰ دے رہا ہے؟ کیونکہ اس کا جیب بھر رہا ہے۔ وہ مولوی کیوں فتویٰ دے رہا ہے؟ کیونکہ اس کا جیب بھر رہا ہے۔ صاف معنوں میں جیسے بتاؤں، درگاہوں پر سجدے کرنا، درگاہوں پر عرس کرنا، وہاں جانا، اپنے ماتھے کو ٹیکنا، خواتین کا عرسوں میں میلوں میں جانا، درگاہوں کے پاس جانا حرام ہے، حرام۔ میلوں میں جانا، شامل ہونا وہاں پر، اور وہاں پر یعنی اپنے نظر و نیاز کو چڑھاوے چڑھانا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں، یہ نہیں کرنا ہے۔ صاف منع کر دیا گیا، قرآن اور حدیث میں صاف منع کر دیا گیا۔ اب جو مولوی جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مجھے دین کا علم ہے، اس نے بس مولویت کا لبادہ اوڑھ لیا، جیسے کہ داڑھی بڑھا لی اور اسلامی لباس پہن لیا، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں جی کون کہتے ہیں یہ سب وہ وہابی باتیں ہیں، یہ وہ وہابی باتیں ہیں۔ ہاں وہابی ہی باتیں ہیں یہ۔ وہاب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ وہابی باتیں یعنی اللہ والی باتیں ہیں، یہ سچ ہے، یہ اللہ والی باتیں ہیں۔ انہیں نہیں پتا ہوتا، بولتے کہ نہیں وہابڑے ہیں، وہابڑے، اس کو نعوذ باللہ بگاڑ کر بولتے ہیں۔ کچھ تو ہے کہتے ہیں وہابی ہیں تو وہ تو جنہیں جاننا چاہیے کیا کہہ رہے ہیں۔ وہاب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، وہاب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ وہابی یعنی اللہ والے، وہاب والے ہیں، بالکل درست ہے کہ اللہ والے ہی ہیں، اسی لیے تو اللہ کی بات بتا رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، نہیں کرنا ہے۔ اب کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ علم ہے، لیکن انہوں نے اپنے علم کو بیچ ڈالا قیمت پر۔ انہیں پتا ہے کہ یہ غلط ہے، نہیں کرنا ہے، لیکن اگر بول دیں گے کہ یہ غلط ہے، درگاہ کو نہیں جانا ہے، تو آپ کو ایک بہت اہم مسئلہ میں آپ کو بتاؤں میری بہنوں، اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین کریے، اور ایسی بھولی بھالی خواتین کو جو اس قسم کی چیزوں میں ملوث ہے، درگاہوں پر جاتی ہیں، اپنے نظر و نیاز چڑھاتی ہیں، انہیں بتائیں کہ یہ آپ کو بہن دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ایک ایک درگاہ کا ہر سال ٹینڈر پڑتا ہے۔ ٹینڈر میں کیا ہوتا ہے؟ درگاہیں بکتی ہیں لاکھوں میں، کروڑوں میں۔ جہاں پر بہت زیادہ پبلک جاتی ہے وہاں پر کئی کروڑ میں وہ درگاہ بکتی ہے۔ تو میں جب پہلی مرتبہ میں نے سنا کہ درگاہیں بکتی ہیں تو کافی حیران ہو گئی میں سن کر کے، ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو ٹینڈر ڈالتے ہیں اوقاف کی طرف سے پڑتے ہیں یہ ٹینڈرز، وقف بورڈ آپ نے سنا ہوگا نا، وقف بورڈ کی طرف سے یہ ٹینڈرز پڑتے ہیں۔ تو جب پتا چلا وقف بورڈ میں ہمارے ایک سگے رشتے دار ہیں، تو ان سے میں نے پوچھا کہ جلدی وہ تیار ہو کر جا رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بتایا کہ نہیں بیٹے آج وہ ٹینڈر پڑنے والا ہے درگاہ کا، درگاہ آج بکتی نا، بولے کہ آج بولی لگتی، بولے درگاہوں کی بولی لگتی ہے؟ بولتا ہاں بولی لگتی ہے۔
لیکن کتنا مطلب اتنا ایسے کیسے 1 کروڑ میں لوگ خریدتے ہیں, 1 کروڑ میں 1 سال کے لیے, صرف 1 سال کے لیے, صرف 1 سال کے لیے 1 کروڑ دے کر خریدتے ہیں. تو 1 سال کے لیے 1 کروڑ دے کے کیوں خریدتے ہیں؟ کیوں دیوانے ہیں کیا یہ لوگ اتنے زیادہ؟ تو بولے دیوانے نہیں ہیں, شانے ہیں, شانے. یہ دیوانے نہیں ہیں. یہ کس لیے لیتے ہیں, کس لیے خریدتے ہیں درگاہوں کو؟ تاکہ وہ 1 کروڑ لگا کر اس سے 2 کروڑ کماتے. تو میں نے کہا کہ حیران والی بات ہے کہ ایسے کیسے کماتے ہیں؟ تو بولے ہاں, یہ معاملہ لاکھوں سے شروع ہوتا ہے. چھوٹی درگاہیں ہوتی ہیں تو لاکھوں میں بکتی ہیں, بڑی درگاہیں ہوتی ہیں تو کروڑوں میں بکتی ہیں. تو میں نے کہا فائدہ کہاں سے کماتے ہیں؟ تو وہ بتا رہے تھے, غور سے سنیے اور وہ بہنوں کو سنائیے جو بھولی بھالی ہماری بہنیں دین نہیں جانتی, جہالت کی بنا پر وہاں پر جاتی ہیں, نہیں پتا کہ وہ تمہیں لوٹ رہا ہے محض. وہاں کوئی بزرگ وقت بیٹھے نہیں ہیں, وہاں سے اللہ دعاؤں کو جلدی نہیں سنتا, وہاں سے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں دور کر دے گا. اگر شرک کریں گے, وہاں جا کر مانگیں گے تو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا. معافی نہیں طلب کریں پھر بعد میں تو خدا اللہ نہ کرے اس حالت پر موت ہو گئی تو ڈائریکٹ جہنم ہے. تو میری بہنوں غور سے سنیے کیا ہوتا ہے درگاہوں کے پاس. وہاں پر درگاہ کے سب میں نزدیک جو پھول کی دکان ہوتی ہے وہ اپنا 1 سال کا پھول چلانے کے لیے, وہاں پر دکان چلانے کے لیے سال کا ایک ایسا کاؤنٹ ہوتا ان لوگوں کا, عرس سے عرس تک درگاہ کا ایک ڈیٹ ہوتی. یہ جو عرس کرتے ہیں, عرس کیا کہتے ہیں اسے پتا نہیں, تو وہ جو کرتے ہیں, وہ درگاہ کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ کرتے ہیں, تو وہ اس سے ان کا سال, یعنی یہ سال سے وہ سال تک وہ پھول والے کی دکان وہ کرایہ جو دیتا ہے اس کا 1 دن کا 1 لاکھ. کس دن کا؟ جس دن عرس ہوتا ہے, جس دن عرس ہوتا ہے اس 1 دن کا وہ 1 لاکھ دیتا ہے, کیونکہ کروڑوں کی تعداد میں, یعنی مطلب یہ کہ اس کی جو پھول بکتے ہیں کثرت سے بکتے. اچھا وہ کیسے بکتے؟ میں نے کہا کہ دیکھو اتنا باز بڑے بڑے درگاہیں ہوتے ہیں نا, جیسے اجمیر ہے یا پھر ہر ایک سٹی کے ایک بڑی درگاہ ہوتی ہے جہاں پر عرس ہوتا ہے تو بہت بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں, حتیٰ کہ مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی آتے ہیں. تو میں نے کہا کہ جس دن عرس ہوتا ہے اتنے سارے لوگ آتے ہیں, اتنے پھول لاتے کہاں سے؟ تو بولے ارے پھول کہیں سے لاتے نہیں, وہی چینج کرتے ہیں جو پھول درگاہ پہ ڈالتے نا, پھر وہ ڈالتے تو وہ تو مطلب اتنے لوگ آ کر پھول ڈالتے ہیں تو وہ درگاہ تو پھولوں سے ہی بھر جانی چاہیے. سارا روم جو ہوتا ہے نا جہاں پر جا کے ڈالتے ہیں وہ روم پورا ابلنا چاہیے نا پھولوں سے. نہیں, پھول ڈالتے ہیں, پھر وہ دوسرے لوگ وہاں پر جو مجاور ٹھہرے ہوتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں اسے, وہ نکال لیتے ہیں, نکال کر لے جاتے ہیں اور پھر وہی دکانوں پر اسے سیل کرتے, اسی کو روٹیٹ کرتے. بیوقوف کون بنی ہے؟ پبلک جو جاتی ہے وہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ جو بالکل خریف والا ہوتا ہے وہ 1 لاکھ دیتا ہے, پھر تھوڑا سا درگاہ سے ہٹ, تھوڑا سا اس کے بعد کی دکان والا 90,000, اس کے بعد کی دکان والا 80,000, اس طرح سے ہوتے 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 دور درگاہ کے دور جو پھول کی دکان ہوتی ہے وہ 10,000 دیتا ہے, اور پھر مہینے کا کرایہ الگ. اچھا ایک پھول کی مثال میں نے آپ کو دی وقت کا تقاضے کی وجہ سے, ایسے سبوں مثالیں ہیں میری بہنوں. حجام کی دکان سے لے کر میلے ٹھیلے لگانے والے, ہر وہ چیز بکتی ہے وہاں پر اور لاکھوں کی تعداد میں. تو ان کو جو فائدہ ہوتا ہے, جو ٹینڈر اٹھاتا ہے, جس کو جو فائدہ ہوتا ہے, 1 کروڑ ڈال کے وہ ٹینڈر اٹھاتا اور اسے 2 کروڑ تک مل جاتے. تو یہ تجارت ہے, یہ درگاہوں کا بزنس ہے, یہ تجارت ہے. حرام حرام. اب اس کو مولوی وہاں پر بہت سارے بیٹھے ہوتے ہیں, ایک نہیں بہتوں کی مثال مل جائے گی آپ کو کہ اوتو نصیبا من الکتاب, ان کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا, ان کو معلوم ہے کہ کیا ہے قرآن میں, حدیث میں کیا ہے, یہ منع ہے, یہ شعبد بازیاں, یہ تماشے, یہ قوالیاں بجانا, یہ وہاں جا کر بال اتارتے ہیں, وہاں جا کر نذرانے چڑھاتے ہیں. اچھا نذرانوں کا تو انبار, وہ جو باکس ہوتا ہے نا اس میں جا کر اپنے نذرانے ڈالتے ہیں, تو لوگ اپنا زیور ڈالتے ہیں, اپنے یعنی کیا کہتے ہیں کہ گہنے ڈالتی ہیں خواتین, اپنے ہزاروں لاکھوں کے روپیہ وہ لوگ ڈونیشنز دیتے ہیں. بعض بیوپاری لوگ ہوتے ہیں تو بولتے کہ ارے صاحب ہم سے خوشوار چلا دے گا, لہٰذا آپ جاؤ, لاکھوں ہزاروں ڈونیشن ڈالتے ہیں. تو وہ سارا ڈونیشن باکس کس کے حوالے ہوتا؟ جو ٹینڈر خریدتا ہے. تو وہ سارے ڈونیشنز کو, سارے زیورات, سارے چیزوں کو وہ لے لیتا ہے, اور 1 سال کے لیے درگاہ کا مینٹیننس وہ دیکھ لیتا. مینٹیننس سے زیادہ نہیں لگے گا, مینٹیننس سے زیادہ نہیں لگے گا, آمدنی تو خوب ہوگی. تو سمجھا آپ نے
کہ وہ جو مولوی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ مولوی نہیں ہوتے، وہ بس پبلک کو لوٹنے بیٹھتے ہیں. اللہ پاک کہتا ہے کہ اوت نصیب من الکتاب، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کیا علم ترا، کیا دیکھا تو نے، دیکھنا ہے ہمیں غفلت کی زندگی نہیں گزارنا ہے. المؤمن لیس بغافل، مومن غافل نہیں ہو سکتا، ہمیں دیکھنا ہے کہ کون کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں. تو اللہ پاک کہتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اوتو نصیبا من الکتاب، کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، پڑھتے وہ لوگ، معلوم ہے ان کو، لیکن یشترون الضلالہ، گمراہی کو خرید لیتے ہیں، گمراہی کو خرید لیتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ. کس لیے؟ پیسے کے لیے. اس زمانے میں انہوں نے یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عمل کیا تھا، صحابہ کرام کے ساتھ یہ حرکتیں کرتے تھے وہ لوگ. آج کے دور میں امت مسلمہ کے لوگ یہودیوں جیسی حرکتیں کر رہے ہیں، اور مانتے تو ہیں نماز میں ٹھہر کے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ٹھہرے نماز پڑھ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ ان کے راہ سے بچا، دن پر تیرا غضب نازل ہوا جو گمراہ ہوئے، اور خود گمراہ ہو رہے ہیں، خود غضب کو اللہ کے دعوت دے رہے ہیں. لا شعوری کی زندگی. کس لیے؟ بس کمانا ہے انہیں، بس حلال حرام کی. بعض نے جا کر ان سے بحث کی اور کہا کہ تم یہ غلط کرے، تو کہتے ہیں ہاں جی ہم غلط ہیں، ہمیں پتا ہے، ہمیں پتا ہے. تو کیا تم اتنے لوگوں کا کاروبار یہاں پر جو چل رہا ہے، اتنے پیسے تم لا کر دو گے ہمیں؟ صاف الفاظ تھے ان کے، صاف الفاظ تھے کہ ہاں ہم کما رہے ہیں، غلط ہے ہمیں پتا ہے، لیکن کیا اتنی کمائی تم ہمیں کما کر دو گے؟ آپ دیکھیے ان میں کوئی جاہل ہوتا ہے، ان میں کوئی انجینئر بنا، کوئی ڈاکٹر بنا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، بس ان کی کمائی وہیں پر منحصر ہوتی ہے. اللہم احفظنا. تو یہ گمراہی کی مثال جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے یہودیوں میں تھی اس زمانے میں، آج دیکھیں گے آپ امت محمدیہ میں مل جائیں گی. اللہم احفظنا، اللہ محفوظ رکھے، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین یا رب. واللہ اعلم، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے بیعدائکم، تمہارے دشمنوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی بہتر جانتا ہے اللہ کون ہے جو تمہارے دشمن ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. اور اللہ کا دوست ہونا تمہارے لیے کافی ہے، اور اللہ کا مددگار ہونا بھی بس ہے. یہ بس ہے، اللہ مددگار کافی ہے. جب اللہ بیٹھتا ہے نا میری بہنوں، جب اللہ مدد کرنے بیٹھتا ہے تو پھر سبحان اللہ کسی کی مدد کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. چاہا دینا تو پھر آپ کو کدھر سے بھی دلوائے گا. اللہ نہیں دینا چاہا تو پھر وہ چیز آپ کی نہیں ہے، اسے بڑی آسانی سے آپ رد کر دیجئے. نہیں، میری یہ چیز نہیں ہے، اللہ مجھے نہیں دلانا چاہ رہا. اب اس کے پیچھے فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا. ٹھیک ہے، ذریعے کچھ بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اویئر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ذریعہ تمہارے دشمنوں کا ہے، تم اس سے اویئر ہو جاؤ، پھر ہو جائیں، بس کافی ہے. اس کے پیچھے اب ہم غیبتیں کرتے بیٹھے، برائیاں کرتے بیٹھے، فائدہ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ کون ہے دشمن اسلام کے، کون ہے دشمن مسلمان کے. اگر ہم نیک رہے، اگر ہم ایمان والیاں رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ کافی ہے تمہارا مددگار، تمہارا دوست. آگے اللہ تعالیٰ یہود کی خبیث حرکت بتا رہے ہیں کہ بعض یہودی من الذین ہادوا، یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں، یحرفون الکلمہ، وہ چینج کر دیتے ہیں، کلمے کو بدل دیتے. کون سی؟ یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں سمعنا و اطینا، کہتے تھے اطینا کہتے ہیں، اطینا کہتے ہیں نافرمانی کو. سمعنا و اطعنا نہیں بولتے تھے وہ لوگ، کیا بولتے تھے؟ سمعنا، ہم نے سنا، و اطعنا، اطعنا مطلب یہ کہ آپ بولتے وقت اطعنا بول رہی ہیں یا اطعنا بول رہی، نہیں سمجھ میں آ رہا. تو اس طریقے سے منہ کو پھیر کر بولتے تھے سمعنا، ہم نے سنا، پھر اطعنا نہیں بولتے تھے، اطعنا بولتے تھے. یعنی ہم نے نافرمانی کی، مطلب بدماشی ان کے اندر بھری ہوئی تھی، اتنی بھری ہوئی کہ اپنے زبانوں سے وہ انکار کرتے تھے کہ ہم نہیں کریں گے. تو اللہ نے وہ چیز ظاہر کر دی، بتایا کہ دیکھو یہودی لوگ اپنے منہ سے بات کو بدل دیتے ہیں، ان کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور سنا اس حال میں کہ تجھے نہ سنایا جائے. یعنی وہ بولتے تھے وسما غیر مسمعین، یعنی تو سن اس حال میں کہ تجھے نہ سنایا جائے، غیر مسمعین، وسما اور تو سن.
غیر مسمعین تجھے نہ سنایا جائے گا. مسمعین مجھول کا صیغہ ہے, مسمعین مجھول کا صیغہ ہے, مطلب یہ کہ تجھے نہیں سنایا جائے گا, مطلب یہ کہ واسمع تو سن تو صحیح, ہم کہہ رہے ہیں کہ سمعنا و اطعنا, لیکن اس انداز سے کہہ رہے ہیں تو سن, اس انداز سے کہہ رہے ہیں کہ تجھے نہیں سنایا جائے گا, یعنی بات کو توڑ مڑوڑ کر. اگر پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارے تم نے تو ابھی اسینا کہا, تو نہیں نہیں اللہ کے رسول ہم نے اطانا ہی کہا. یعنی مطلب یہ کہ سناتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نہ سنیں. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی سناتے بھی ہیں, یہ مجھول کا صیغہ ہے نا, مسمع نہ سنایا جائے, واسمع غیر مسمعین. اچھا راعینا کہتے, یعنی مطلب یہ کہ ہماری طرف دیکھیے اللہ کے رسول, راعینا کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ہماری طرف دیکھیے. تو اس میں کیسا کہتے وہ راعینا؟ اگر را کے بعد اگر را الف کے بعد عین کے فوری بعد یا لگایا جاتا ہے تو راعینا کہتے ہیں چرواہے کو. تو راعینا عین کی جو حرکت ہوتی ہے, عین کے نیچے جو زیر ہوتا ہے اسے جلدی پڑھنا ہے, وہ کسرہ جو ہوتا ہے اس کو جلدی ادا کرنا ہوتا ہے. راعینا راعینا, عین زیر عی جلدی بولنا ہے. لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے, ایسے نہیں بولتے تھے, راعینا بولتے تھے, اے ہمارے چرواہے. اس کا مطلب آتا ہے ہمارے چرواہے, یعنی تانا دیتے تھے. لیم بالسنتہم, اپنے زبانوں کو تھوڑا موڑ دیتے, اور کیا کرتے کہ زبان کو پیچ دیتے, تھوڑا سا ڈھیل دیتے, لامبی کرتے, اور کہتے راعینا, اور دین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیتے تھے. تو یہ تانا دینا جائز نہیں ہے, تانا دینا جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دینا جائز نہیں, حرام ہے, حرام. لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے, اپنے منہ کو پھیر کر, بدل کر برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی باتیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ, اچھا ہوتا کاش کہ یہ لوگ قالوا کہتے, کیا کہتے, سمعنا وأطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. کیا کہتے وہ لوگ, تھا ان کے لیے کہ وہ لوگ کہتے کہ قالوا, وہ کہتے سمعنا وأطعنا, ہمیں واسمع اور ہمیں سنیے, وانظرنا ہماری طرف دیکھیے. راعینا کے بجائے دوسرا لفظ بھی استعمال کرتے. کوئی لفظ ایسا ہے جس کی وجہ سے, جس کے استعمال کرنے کی وجہ سے, ایسا لفظ جس کے استعمال کرنے کی وجہ سے کچھ غلط لفظ ہونے کا اندیشہ ہو رہا ہے, تو اس وقت کیا کرنا ہے, اس وقت کیا کرنا ہے, وہ لفظ کو استعمال نہیں کرنا ہے. یہ بات یاد رکھیے, بہت اہم بات ہے. آج کل ایسا ہوتا ہے بعض وقت کے انگریزی بولنے میں انہیں نہیں پتا کہ وہ کیا چیز بول رہے ہیں, انہیں وہ لفظ کا ایگزیکٹلی اس کا میننگ کیا ہے انہیں نہیں پتا. بعض وقت کیا ہوتا ہے, ایک ہی لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے, ایک ہی لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک گندی گالی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے کامن لفظ. تو ایسے الفاظ کو بھی استعمال نہ کریں میری بہنوں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو گالی نہیں دی, وہ تو یہ بھی استعمال ہوتا, وہ بھی استعمال ہوتا, ایسے بھی کہتے ہیں, اسے ایسے بھی کہتے ہیں. لیکن کہنے میں اگر کوئی لفظ ایسا ہے جس سے کہ بدتمیزی اور بدتہذیبی یا پھر کوئی گندگی ظاہر ہوتی ہے, تو پھر اس لفظ کی جگہ دوسرے لفظ استعمال کریں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے الفاظ کو استعمال مت کرو جس کے تم معنی نہیں جانتے, یا پھر ایسے الفاظ کو تم استعمال نہیں کرو جس کے ذو معنی ہوتے ہیں, دو معنی ہوتے ہیں. اور ایسے لفظ کو استعمال نہ کرو کہ جو الفاظ تم کہہ رہے ہو کسی دوسری زبان میں وہ گالی ہے, اور وہ زبان بھی اس ایریا میں استعمال ہوتی ہے. تو ایسے الفاظ کو استعمال مت کرو. بولے سمجھ میں آئی بات؟ ایسے الفاظ ہم استعمال نہیں کرنا ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ ہو کہ یہ لفظ کسی دوسری زبان کی گالی ہے, اور وہ زبان آپ کے یہاں استعمال ہوتی ہے, یعنی آپ کے کوئی دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں الفاظ جس کا معنی آپ کو نہیں پتا. ایسے یعنی خزدن یہ کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم عام کر دیا کہ تمہیں چاہیے کہ تم ایسے الفاظ استعمال کرو جس کا یعنی غلط معنی نہیں ہو. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کاش وہ کہتے سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا, ایسے الفاظ استعمال کرتے. رائنا کے بجائے وانظرنا بھی کہہ سکتے تھے, وانظرنا ہماری طرف نظر ڈالیے, ہمیں دیکھیے. لکان خیر لہم, یہ ان کے لیے بہتر تھا. وأقوما, یہ ان کے لیے بہتر تھا اور یہی مناسب تھا. ولیکن, اور لیکن, لعنہم اللہ,
اللہ نے لعنت کی ان پر بھی کفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، وہ اب ایمان نہیں لائیں گے سوائے تھوڑوں کے. یعنی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی بات کو بدل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بدل کر اپنی منمانی کرتے ہیں. اس زمانے میں یہود کرتے تھے تو اللہ نے کیا کیا، ان پر لعنت برسائی، کہا کہ لعنت ہے ایسے لوگوں پر، لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے ان پر. تو میری بہنوں، لعنت زدہ لوگوں کے اعمال سے بچیں، لعنت زدہ لوگوں کے طریقوں سے بچیں جو یہود تھے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ روزانہ آپ کو نماز میں کہتا ہے کہ تم دعا کرو، کہو کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو ملعون ہوئے، لعنت زدہ ہوئے، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہوئے تھے. تو لعنت والے حرکتیں نہ کرنا ہے، نہ ان قوم جیسی حرکتیں کرنا ہے جو لعنت زدہ تھی. اللہ نے کیوں لعنت بھیجی ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، ان میں سے چند تھے جو ایمان لائے تھے، باقی کے تمام لعنتی ہو کر رہ گئے تھے. آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، آمنو تم ایمان لاؤ، بما نزلنا، جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے، اس کی تصدیق، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کر رہی ہے وہ کتاب جو تمہارے پاس ہے. یعنی ان کے پاس تورات تھی، اس کی تصدیق کرنے والی قرآن آپ کو لا کر بتائی جا رہی، پھر بول رہے ہیں کہ نہیں ہم وہ قرآن کے احکامات کو نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے اس کی تصدیق بھی کرنے والا ہے یہ کلام جو تمہارے پاس ہے، اس پر اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ ہم چہرے بگاڑ دیں گے، مسخ کر دیں گے، نتمسا وجوہا، نتمسا وجوہن، ہم چہرے بگاڑ دیں گے، اس سے پہلے تم سدھر جاؤ. یعنی اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ اللہ کے کلام پر، اللہ کی بات پر عمل نہ کیا جائے اور اپنی منمانی کی جائے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم منمانی مت کرو، ایمان لاؤ اللہ کی کتاب پر، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جب ہم چہرے بگاڑ دیں گے اور انہیں لوٹا کر پیٹ کی طرف کر دیں گے. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ ان کی، یعنی جو پیٹ پھیر لیتے نا قرآن سے، قرآن ایک کہتا ہے اپنا چہرہ رخ چینج کر لیا، بولا کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ عمل نہیں کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، پیٹ پھیر دیا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آج تو پیٹ پھیر رہا نا، قیامت کے دن تیرا چہرہ ہم پیٹ کی طرف کر دیں گے. تو کیسی اذیتناک وہ حالت ہوگی، اذیتناک حالت، دردناک کربناک حالت ہوگی اس بندے کی جو دنیا میں شرک کرتا تھا اللہ کے ساتھ، یعنی شرک کرتا، اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا کرتا ہے، خرید لیتا ہے گمراہی کو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس وقت کے آنے سے پہلے کہ تمہارے چہرے بگڑ جائیں، اللہ پر ایمان لا لو. ہم چہروں کو بگاڑ دیں گے، لوٹا کر پیٹ کی طرف کر دیں گے، یا ان پر لعنت بھیجیں گے، جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی. ہفتے کے دن کا قصہ معلوم ہے نا، واقعہ ہم نے پچھلے پڑھ چکا، وہ پچھلی صورتوں میں ہم پڑھ چکے وہ واقعہ جو سبت کا تھا، جنہوں نے ہفتے کا قانون توڑا تھا یہودیوں نے. تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے کے کہہ رہے ہیں کہ انہیں حکم دیا جاتا ہے، یہ اپنی ہوشیاری کرتے ہیں، حکم میں سے اپنی ہوشیاری کرتے ہیں، نہیں یہ اللہ کا حکم ایسا نہیں ہے، ایسا ہے فلاں، ایسا کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے، اس قسم کی حرکتیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہنا ہے. اللہ حکم دیتا ہے تو وہ نافذ ہو کر رہنا ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم یعنی عمل نہیں کر رہے ہو تو کوئی دوسرا نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہے، ہزاروں لوگ ہیں جو عمل کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ ٹھیک ہے جو عمل نہیں کرتا اس کو جائے وہ جہنم میں، جیسے لعنتی بنے، جیسے کہ اصحاب السبت بنے تھے، ہفتہ والے بنے تھے. اللہ نے تو ان کو کیسی خطرناک سزا دی تھی، بندر بن گئی تھی ساری کی ساری قوم، اللہ نے انہیں جانور بنا دیا تھا. تو آج کون سا کم ہے ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ انسان تو بنائے لیکن جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، وہ لعنت کو اپنے اوپر دعوت دے رہے ہیں، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا ہو کر رہنا ہے. یعنی اللہ نے جو فیصلہ کر لیا، اللہ نے جو کہہ دیا کہ یہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہے تو وہی بہتر ہے. جس بات کو اللہ کہتا ہے کہ یہ حق میں تمہارے بہتر نہیں ہے، اس پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم جیسے منمانے چاہے کریں گے، ہمارے ہاں یعنی ایسا نہیں ہوتا، ہمارے برسوں سے ہمارے پاس چلتا آ رہا ہے کہ ہم فلاں چیز کو مانتے ہیں، فلاں چیز کو نہیں مانتے، ہمارے بزرگوں کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت نہیں کرتے، ان سے جا کر نہیں مانگتے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، جا کر نہیں مانگتے بلکہ ہم بس کیا کہتے ہیں کہ ان کو نظر و نیاز چڑھاتے ہیں اور انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دے. تو نعوذ باللہ کس نے کہا کہ یہ اللہ کے ہاں سفارش کریں گے تمہاری؟
کوئی قرآن کی دلیل، کوئی حدیث کی دلیل کہ کہیں اللہ پاک نے قرآن میں کہیں فرمایا کہ دیکھو تم جب مجھے کوئی بات پہنچانا چاہتے ہو تو فلاں کے ذریعے پہنچاؤ، فلاں کے ذریعے پہنچاؤ، کہ اللہ نے کہا ہے؟ نہیں، نہ قرآن میں دلیل ملے گی، نہ حدیث میں دلیل ملے گی، اپنی من مانی ہمیں نہیں کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی بات کا علم حاصل نہیں کیے، اگر تم اپنے آپ کو نہیں سدھارے تو اللہ کا کام تو ہو کر رہے گا، اللہ کا کام تو ہو کر رہے گا۔ آج دیکھیں گے آپ کے سبوں ایسے لوگ ہیں جو جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پکے موحد بنے، اسلام قبول کرنے کے بعد توحید پرست بنے۔ اللہ کو حاجت نہیں ہے امت محمدیہ میں سے ایسے ہی لوگ جو شرک کر رہے ہیں تو بس اگر وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کا کام نہیں ہوگا۔ نہیں، اللہ کا کام تو ہو کر رہے گا، اللہ کا حکم تو نافذ ہو کر رہے گا، اللہ ان پر لعنت بھیجے گا، اللہ انہیں غارت کرے گا جو شرک کرتے ہیں۔ خطرناک گناہ ہے، خطرناک گناہ، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز، اللہ بے شک اللہ نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ کوئی شرک کرے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے وہ معاف کرتا ہے۔ یعنی ہر وہ گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ زندگی میں توبہ نہ کر لے۔ زندگی میں جب تک بندہ توبہ نہ کر لے اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا۔ وہ اب ہاں اس کے علاوہ کچھ بھی گناہ آخرت میں اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے بندے کے۔ جب اللہ کے سامنے کھڑے گا نا بندہ، اللہ کے سامنے بندہ کھڑے گا تو اس کے فلاں گناہ تھے، اللہ تعالیٰ اپنی دامن رحمت میں لے کر، حدیث ہے نا کہ اپنی دامن رحمت میں لے کر اسے معاف کر دے گا، کہے گا کہ بندے میں نے تیرے اس گناہ کو لوگوں سے پردہ ڈالا تھا نا، لے آج تجھ پر بھی یعنی آج میں اس گناہ کو مٹا دیتا ہوں۔ لوگوں سے پردہ ڈالا تھا یعنی لوگوں نے نہیں دیکھا تھا تجھے یہ عمل کرتے ہوئے، فلاں گناہ کر رہا تھا، کوئی گناہ کیا اس نے، لوگوں نے نہیں دیکھا اس کو گناہ کرتے ہوئے، لوگوں نے نہیں دیکھا اسے گناہ کرتے ہوئے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا تھا، اللہ کے پاس تو تھے لکھا ہوا۔ آخرت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی دامن رحمت میں ڈھانپ کر اسے کہے گا کہ دیکھ میرے بندے، اس گناہ کو تو نے فلاں وقت پہ، فلاں ٹائم پہ، فلاں جگہ پر تو نے کیا تھا، لوگوں نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا تھا، لیکن آج میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کرے گا اللہ۔ دعا کرے میری بہنوں، اللہ ہم سب کو اپنی دامن رحمت میں لے لے، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے، اللہم آمین یا ربی۔ لیکن یاد رکھیں شرک دنیا میں ہی اس کی معافی ہے، اللہ وہاں شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ چھپ کر بھی کوئی شرک کرتا ہے اس کو اللہ وہاں پر معاف نہیں کرے گا۔ شرک نہیں کرنا، بڑا ڈر کے کسی کے سامنے، ارے نہیں ہم نہیں کرتے، نہیں جاتے وہاں پہ درگاہوں پہ، نہیں وہ نظر و نیاز نہیں چڑھاتے، نہیں ایسا نہیں ہے، پھر جیسے ہی ہٹے پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے وہی کرنے لگے۔ یاد رکھیے شرک کے گناہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو چاہے گناہ معاف، جیسے بڑے سے بڑا گناہ بھی ہے اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو نہیں۔ ومن یشرک باللہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد افترى اثما عظیما، اس نے تو بڑا بھاری بہتان باندھا ہے اللہ پر، بہت بڑا گناہ کیا اور بھاری بہتان باندھا اللہ پر۔ میری بہنوں شرک کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے شرک۔ شرک کیا ہے؟ اللہ پر بہتان ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، بڑا ظلم ہے، سورہ لقمان میں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اکبر الکبائر شرک باللہ، کبیرہ گناہوں میں سے سب میں بڑا گناہ، کبیرہ گناہ تو کتنے ہیں، زنا کرنا، شراب پینا، یعنی ایسی خطرناک گندی حرکتیں جو کہ بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ کبائر میں سے سب میں بڑا جو ہے وہ شرک ہے۔ اکبر الکبائر کہا گیا اس، سب میں بڑا شرک، سب میں بڑا گناہ جو ہے شرک ہے۔ کوئی زنا کرتا ہے اپنی سگی ماں کے ساتھ، سگی بہن کے ساتھ، اس سے بدتر کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ ہم سوچتے کہ نہیں سب میں گھناونا اور سب میں خطرناک، سب میں گندا گناہ وہ ہے، لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس گناہ سے بڑھ کر بھی گناہ جو ہے وہ ہے شرک ہے۔ تو اس قدر گندگی ہے میری بہنوں، اس قدر گندگی ہے شرک کی۔ آپ تصور کریے جو گناہ ہوتے ہیں زمین پر، تمام گناہوں میں سے، تمام کبائر میں سے سب میں بڑا اکبر الکبائر جو ہے وہ شرک ہے۔ تو ہم کیوں نہ نفرت کریں شرک سے،
کیوں نہ دیکھیں شرک کی طرف کہ کون سے شرک ہیں، کون سے اعمال شرک ہیں اور اس سے بچ جائیں. نہیں بچیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا. توبہ نہیں کریں گے، استغفار نہیں کریں گے، نہیں بچیں گے تو پھر اللہ معاف نہیں کرے گا شرک کو اللہ کے پاس جانے کے بعد. کیونکہ وَمَن یشرک باللہ، جس نے بھی شرک کیا فقد افترا اسما عظیما، اس نے تو بڑا بہتان باندھ دیا اللہ پر. آگے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کیا کچھ لوگ ایسے نہیں ہیں. الم ترا، کیا تو نے دیکھا الی الذین، ایسے لوگوں کو جو یزکون انفسہم، اپنے آپ کو بڑے پاکیزہ بتاتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، کفر بھی کرتے ہیں، گندگیاں بھی پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بڑے پاک ہیں. ارے ہم دیکھو کیسے پردے کی پابندی کرتے ہیں، ہم دیکھو کیسے تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہم نے اتنے عمرے کر لیے، ہم نے اتنے حج کر لیے. کیا ہوا جی؟ تو درگاہ گئے، کچھ نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے آبا و اجداد سے چلتے آ رہا، انہوں بھی بزرگی ہے، ان کے پاس جا کے ہم تھوڑا سا ان سے کچھ ریکویسٹ کر کے آئے ہیں تو وہ اللہ سے ہماری بات پہنچا دیں گے. اس سے کیا ہوا؟ ہم تو پاکیزہ ہی ہیں. نعوذ باللہ. اللہ کہتا ہے کہ کیا تو نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے. پاکیزہ وہ نہیں جو اپنے آپ کو بول لے میں پاک ہوں، پاکیزہ وہ ہے جو شرک نہیں کرتا، شرک کی گندگی کرنے والا نجس ہے مشرک. اب کوئی مشرک یہ بولا کہ میں تو بولتے نا، بعض لوگ ہم بولتے نا کہ مطلب ارے غیر مسلم نا بہت پاک صاف رہتے، نہیں بولنا، غلط ہے. پاک کا لفظ استعمال نہیں کرنا. ہاں صاف رہتے ٹھیک ہے، صفائی کرتے ہیں، پاکیزہ نہیں ہے. ایک مومن پاکیزہ ہوتا ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا بھی رکھتا ہے اور وہ اندر سے پاکیزہ ہوتا ہے. مشرک جو ہے آپ کو سامنے کتنی بھی مرتبہ 100 مرتبہ نہا لے لیکن وہ گندا ہی ہے، کیونکہ اللہ نے اسے نجیس کہا. اللہ نے اسے نجیس کہا ہے نا. حدود حرم دور سے رہتا، کعبۃ اللہ کے بہت دور سے حدود حرم شروع ہوتا، وہاں سے اندر نہیں آنا ہے مشرک. کیوں؟ نجیس ہے مشرک، مشرک نجیس ہے. تو شرک ایسی نجاست ہے میری بہنوں جو اندرونی نجاست ہے. تو وہ اپنے آپ کو نہیں کہے میں پاکیزہ ہوں، نہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہا اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک کرتا ہے. کسی پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی یہودی اس زمانے میں مشرکین یہودی اپنے میاں منہ میٹھا بولتے نا، اسے وہ محاورہ ہے نا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا. یعنی خود کی تعریف کہتے تھے کہ مطلب ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہمارے اوپر کتابیں نازل ہوئی، ہم فلاں فلاں یعنی زیادہ عبادتیں ہم ہی کرتے ہیں. اور کرتے بھی تھے وہ لوگ، رات بھر بیٹھ جاتے تھے مصلی بچھا کر، لیکن کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اللہ کی نہیں. اللہ کی نہیں. نعوذ باللہ عزیر علیہ السلام کو پکارتے تھے. تو بہرحال یہ کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے عبادت نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ تم دیکھو بل اللہ یزکی، اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، من یشاء جسے چاہے، ولا یظلمون فتیلا، کسی پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. جو عمل کرے گا، اچھا عمل کرا تو اس کو وہی عمل میں اس کی سزا ملے گی، برا عمل کرا تو پھر اس کی سزا ملے گی. دھاگے کے برابر، فتیلا کہتے ہیں دھاگے کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرے گا. انظر دیکھو کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو یہ کیسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. یہ جو مشرک یہود نصارہ یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ کو بیٹا ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے فلاں کو اختیار دے دیا، فلاں بابا کو اختیار دے دیا، فلاں ولی کو اختیار دے دیا، وہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ جھوٹ باندھنا ہے اللہ پر. اسمن عظیمہ، کیا کہا اوپر؟ اسمن عظیمہ، یعنی جھوٹ. شرک جو ہوتا ہے وہ بڑا بہتان ہے، بڑا گناہ ہے، بڑا بہتان ہے. اور اللہ پر جھوٹ باندھنا، دیکھو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں. انظر دیکھو تو کیف یفترون علی اللہ الکذب، کیسے یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. وکفا بہ اثما مبینا، اور یہ حرکت صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کافی ہے یہ ان کی حرکت، کھلی جھوٹ یہ باندھ رہے ہیں اللہ پر، ان کی حرکت کافی ہے. اللہ پکڑے گا اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے انہیں ڈال دے گا. اللہم احفظنا من الشرک، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے اور وہ اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جو شرک سے کافی کوسوں دور ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ توحید پر قائم رکھے، آخری سانس تک ہمیں توحید پر قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.